وعدہ صادق 3 میں اسرائیلی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب جانب سے اسرائیلی طیاروں کی ایران کی جانب اڑان بھرنے کی اطلاعات، ایک ایرانی میزائل تل ابیب میں ٹارگٹ پر جا کر گرا اور مقبوضہ بیت المقدس میں بھی بڑے دھماکوں کی اطلاعات ملی ہیں۔ ایران کے نئے حملے میں 4 اسرائیلیوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی۔ ایرانی میزائلوں سے تل ابیب میں 50 منزلہ عمارت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ مقبوضہ علاقوں میں بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے حملے کیے گئے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیل کا دفاعی نظام ایرانی حملے روکنے میں ناکام رہا۔ ایران نے چوتھے حملے میں تل ابیب اور شیرون کو نشانہ بنایا ہے۔ مقبوضہ علاقوں میں بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے حملے کیے گئے۔ پاسداران انقلاب ایران کا چھٹے مذاکراتی دور میں حصہ لینے کا اب کوئی ارادہ نہیں ہے۔ خبر امریکی اخبار کے مطابق دشمن ہمارے میزائل حملوں کا سامنا کرنے میں ناکام رہا اور بغداد میں امریکی سفارت خانے کی قریب دھماکوں کی اطلاع۔ امریکہ کے سینیٹر برنی نے ایران پر اسرائیلی حملوں کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ امریکہ کو اسرائیل کی ایک اور جنگ میں گھسیٹا نہیں جا سکتا اور ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر مذاکرات اتوار کو طے تھے۔ نیتن یاہو نے حملہ کر دیا۔ آپ کو بتائیں کہ نیتن یاہو نے جنگ بندی کے سب سے بڑے مذاکرات کا مارک کر دیا ہے۔ نیتن یاہو نے ہزاروں افراد کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل کا اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی ختم کرنے پر زور۔ اسرائیل کے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں سے صورتحال سنگین ہو گئی ہیں۔ ایران کے میزائل تل ابیب کو نشانہ بنا رہے ہیں اور ہمدان تبریز سمیت ایرانی فضائیہ کے فوجی اڈوں پر حملے کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی حکام کے مطابق ایران اسرائیل جنگ سلامتی کونسل کا اجلاس بے نتیجہ ختم۔ سلامتی کونسل نے اجلاس کا اعلامیہ تک جاری نہ کیا۔ ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ بین الاقوامی اداروں کو یقین دہانی کرانے کو تیار ہیں۔ ہم ہمیشہ ایٹمی ہتھیاروں کے مخالف رہے ہیں، مسعود پزیشیان کی جانب سے یہ کہا گیا۔ اسرائیل کا تہران کے مشرقی ضلع بہارستان پر حملہ۔ ایران اس وقت حملے کو پسپا کر رہا ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر چوتھا میزائل حملہ ہوا۔ یروشلم میں بھی دھماکوں اور سائرن بجنے کی آوازیں سنائی دی گئیں، جبکہ غزان میں 2 ایرانی میزائل گرنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ تل ابیب، یروشلم اور شیرون کو نشانہ بنایا گیا ہے اور ایرانی میں میڈیا کے مطابق بے گناہوں کا خون بہائے جانے کا بدلہ لیا جائے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ان تنصیبات کو نشانہ بنایا جہاں سے فلسطینیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ آپریشن وعدہ صادق 3 میں اسرائیلی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب جانب سے اسرائیلی طیاروں کی ایران کی جانب اڑان بھرنے کی اطلاعات، ایک ایرانی میزائل تل ابیب میں ٹارگٹ پر جا کر گرا اور مقبوضہ بیت المقدس میں بھی بڑے دھماکوں کی اطلاعات ملی ہیں۔ ایران کے نئے حملے میں 4 اسرائیلیوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی۔ ایرانی میزائلوں سے تل ابیب میں 50 منزلہ عمارت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ مقبوضہ علاقوں میں بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے حملے کیے گئے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیل کا دفاعی نظام ایرانی حملے روکنے میں ناکام رہا۔ ایران نے چوتھے حملے میں تل ابیب اور شیرون کو نشانہ بنایا ہے۔ مقبوضہ علاقوں میں بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے حملے کیے گئے۔ پاسداران انقلاب ایران کا چھٹے مذاکراتی دور میں حصہ لینے کا اب کوئی ارادہ نہیں ہے۔ خبر امریکی اخبار کے مطابق دشمن ہمارے میزائل حملوں کا سامنا کرنے میں ناکام رہا اور بغداد میں امریکی سفارت خانے کی قریب دھماکوں کی اطلاع۔ امریکہ کے سینیٹر برنی نے ایران پر اسرائیلی حملوں کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ امریکہ کو اسرائیل کی ایک اور جنگ میں گھسیٹا نہیں جا سکتا اور ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر مذاکرات اتوار کو طے تھے۔ نیتن یاہو نے حملہ کر دیا۔ آپ کو بتائیں کہ نیتن یاہو نے جنگ بندی کے سب سے بڑے مذاکرات کا مارک کر دیا ہے۔ نیتن یاہو نے ہزاروں افراد کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل کا اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی ختم کرنے پر زور۔ اسرائیل کے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں سے صورتحال سنگین ہو گئی ہیں۔ ایران کے میزائل تل ابیب کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیل کا دفاعی نظام ایرانی حملے روکنے میں ناکام رہا۔ ایران نے چوتھے حملے میں تل ابیب اور شیرون کو نشانہ بنایا ہے۔ مقبوضہ علاقوں میں بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے حملے کیے گئے۔ پاسداران انقلاب ایران کا
چھٹے مذاکراتی دور میں حصہ لینے کا اب کوئی ارادہ نہیں ہے۔ خبر امریکی اخبار کے مطابق دشمن ہمارے ملک کا سامنا کرنے میں ناکام رہا اور بغداد میں امریکی سفارت خانے کی قریب دھماکوں کی اطلاع۔ امریکہ کے سینیٹر برنی نے ایران پر اسرائیلی حملوں کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ امریکہ کو اسرائیل کی ایک اور